میں ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. عورت عاقل بالغ لڑکی اگر اپنا خود نکاح کرے ابا کی مرضی کے بغیر، اگرچہ یہ معیوب حرکت ہے مگر ہو جاتا ہے نکاح. جمہور فقہا کے ہاں نہیں ہوتا. اب اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ایک عرب تھے مصر کے عرب عالم، ان کے پاس کسی نے تحریر لکھی اور تحریر میں حنفیہ پہ، جو حنفی ہے نا امام ابو حنیفہ اور حنفی فقہ کو فالو کرنے والے، ان پہ طنز کیا کہ دیکھو کتنی صحیح حدیث ہے نبی کی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور یہ لوگ اتنی صحیح حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں. تو اس میں امت کے لاکھوں فقہا جو امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں ان سے بھی بدگمانی، اور خود امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی بدگمانی ہوگی کہ اتنے بڑے فقیہ ہو کر اتنی واضح حدیث پر عمل نہیں کیا. تو کسی نے سوال بھیجا مجھے نا، تو میں نے ذرا اس پہ عرب علماء کی رائے بھی دیکھی کیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان عرب عالم نے امام ابو حنیفہ کے قول کے دلائل لکھے اور آخر میں لکھا کہ میرا قول تو وہی ہے جو امام شافعی کا ہے، امام مالک اور امام احمد کا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ امت کے فقہا سے اتنا بدگمان نہ ہو جتنا آپ ہو رہے ہیں. اور لکھا کہ امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس بارے میں مضبوط دلائل بولو بھائی موجود. جیسے میں نے عرب عالم کا بتایا نا، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے بھی دلائل مضبوط ہیں. اب لا نکاح الا بولی، یہ حدیث تو نظر آتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. قرآن کی آیتیں ہیں امام ابو حنیفہ کا مذہب. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو کسی اور مرد سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو مت روکو. کیا مطلب؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور مرد سے اس کا نکاح کروا دیا کرو. وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ عورت کی طرف. تم رکاوٹ مت بنو. تو اگر ولی کو اجازت ہوتی کہ اس کی مرضی کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت یہ نہ کہتے کہ عورت اپنا نکاح کرے تو اس میں تم رکاوٹ نہ بنو، بلکہ کیا کہتے کہ عورت کا نکاح تم خود کروایا کرو. نکاح کی نسبت عورت کی طرف نہ ہوتی. اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت نبی کے پاس آئی، آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے مسترد کر دیا. دوسرے صحابی نے کہا میرا نکاح کرا دیں، آپ نے کرا دیا. اس میں تو آپ نے نہیں پوچھا کہ ولی کی اجازت ہے یا نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور بہت سارے دلائل ہیں. ایک حدیث عوام کے سامنے آتی ہے، فوراً فقہا کے خلاف زبان درازی اسٹارٹ، فوراً شروع. رہا یہ حدیث کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ولی کی جو آج اصطلاح ہے اس سے مراد باپ ہے. یہ کون سی حدیث میں ہے کہ ولی کا مطلب باپ ہوتا ہے؟ ولی کسی بھی چیز میں جو متولی ہوتا ہے نا اس کو ولی کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی کسی امور کا متولی ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب نکاح میں ولی ہے کون؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت خود اپنی ولی ہے، لہذا اس عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یعنی جو جس کا نکاح ہو رہا ہے نا وہ متولی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے اور دوسرے مطلب بھی بیان کیے گئے ہیں. لیکن حدیث میں تعویل کیوں کی ہے کہ دوسری حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ ٹکراؤ کیا ہو؟ بولو بھائی، ختم ہو جائے. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے فقہا بھی ہیں، ان کی بھی ایک رائے ہے، فقہائے احناف کی بھی ایک رائے ہے. تو تمام فقہا کا اپنا ایک سوچنے کا اسٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. کسی پہ طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو آج کل نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں اور نئے نئے فرقے آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جو فنٹر سمجھتے ہیں اور دوسرے کے قول کو، دوسرے فقیہ کے قول کو بالکل رد کر دیتے ہیں اور ہوتے جاہل ہیں. یعنی آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، طوطے کی طرح حدیثیں رٹی ہوئی ہیں، حدیثوں کے نمبر یاد کیے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں سے دور رہیں، یہ آپ کو تمام فقہا سے دور کر دیں گے.
اور آپ کو بدگمان کر دیں گے. ان کے پاس بیٹھنے سے روحانیت ختم ہو جائے گی آپ کی.